मॉनसून बारिशों का चौथा स्पेल जारी। थोड़ी सी बारिश ने लाहौर को फिर डुबो दिया। रिंग रोड पर छत गिरने से एक शख्स जाँ बहक, 3 जख्मी। लखुडेर में भी छत गिर गई। लक्ष्मी चौक मजंग में पानी ही पानी। सड़कें तालाब बन गईं। गलियां नदी नालों में तब्दील हो चुकी। सबसे ज्यादा बारिश ताजपुरा में 110 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। लेस्को के मुतादिद फीडर स्ट्रिप होने से कई इलाके बिजली से महरूम रहे। रावलपिंडी में सैलाबी रेले की नजर होने वाले बाप बेटी मिले ना, गाड़ी का कुछ पता चला। रिटायर्ड कर्नल और बेटी की तलाश के लिए इमदादी कार्रवाइयां जारी। रावल डैम में पानी की सतह इंतहाई दर्जे तक पहुंचने के बाद स्पिलवेज फिर खोल दिए गए। मुजफ्फराबाद में एक शख्स मलबे तले दबकर जाँ बहक। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में क्लाउड बस से तबाही, इमलाक तबाह। सड़कें बह जाने के बाद फंसे सयाहों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने और सड़कों की बहाली का सिलसिला जारी है। हमने 2022 के सैलाब से क्या सबक सीखा? मानसून बारिशों से 26 जून से 22 जुलाई तक 242 अफराद जाँ बहक और 598 जख्मी हुए। निजिंग हाउसिंग सोसाइटी में कार पर सवार बाप बेटी का वाकया अफसोसनाक है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, लेकिन तहकीकात होनी चाहिए। शेरुर रहमान की ज़ेर सदारत सेनेट कायमा कमेटी बराए मौसमियाती तब्दीली के इजलास में गुफ्तगू। आइंदा इजलास में निजी हाउसिंग सोसाइटी के नुमाइंदगान को तलब कर लिया। बारिशों और सैलाब से होने वाली अमवात पर दुआए मगफिरत, 1 मिनट की खामोशी। 9 मई के मुल्जिमों को माफ नहीं किया जा सकता। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं मास्टर माइंड अडयाला जेल में बैठा है, जिसने भी जुर्म किया उसे सजा मिलनी चाहिए। इंतशार और दहशतगर्दी की सियासत नहीं चलेगी। मुल्क को नुकसान पहुंचाने वालों को सजा देना हुकूमत की जिम्मेदारी है। इमलाक और दीगर चीज़ों को जलाना सियासतदानों का काम नहीं। शरपसंदों ने कायदे आज़म के घर को जलाया। अगर कोई खुद को बेगुनाह समझता है तो आला अदालतों से रुजू करे। किसी सियासी रहनुमा को सजा मिलने पर हम खुश नहीं होते। FBI की इस्लाहात से टैक्स निज़ाम की बेहतरी खुशाइन। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जारी इस्लाहात पर जायज़ा इजलास। असरी तकाज़ों से हम आहंग निज़ाम की तश्कील के लिए मुअय्यना मुद्दत में इक़दामात यकीनी बनाने की हिदायत। कहते हैं अहदाफ का हुसूल मस्बत है, मगर मज़ीद मेहनत की ज़रूरत है। टैक्स निज़ाम की बेहतरी से मुल्क की आमदन में इजाफा और आम आदमी पर टैक्स को बोझ को कम करना अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत शाहराह भुट्टो की तोसी से मुताल्लिक इजलास। PPP यूनिट की तमाम मुताल्लिका इदारों से NOCs लेने की हिदायत। मुराद अली शाह ने कहा कराची के आवाम के लिए शाहराह भुट्टो इंतहाई अहम साबित होगी। शाहराह भुट्टो दिसंबर में खोल दिया जाएगा। अब शाहराह भुट्टो का बंदरगाह से क़यूमाबाद तक तामीर का वक्त है, जिससे ट्रैफिक की मोटरवे तक रसाई हो जाएगी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने चीनी की इंपोर्ट पर टैक्सेस खत्म करने पर चेयरमैन FBR को आड़े हाथों ले लिया। मेंबर रियाज फतियाना ने सवाल उठाया कि अगर चीनी का मसला नहीं था तो 7.5 लाख टन एक्सपोर्ट की इजाज़त किसने दी? ये एक बहुत बड़ा शुगर स्कैंडल है। जुनैद अकबर खान ने कहा कि ये क्या ड्रामा है, जब आवाम का मसला आए तब आप कहते हैं IMF नहीं मान रहा, और सरमायाकारों की बात आई तो IMF की भी नहीं सुनी। सैयद नवीद कमर बोले हुकूमत चीनी की कीमत मुतय्यन ना कर सकती है, ना करनी चाहिए। कार्टेल्स को किसने इजाज़त दी कि चंद लोग मिलकर मार्केट पर कब्जा करें? कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा जब भारत ने हमला किया तो ट्रंप चुप था, लेकिन जब पाकिस्तान ने जवाब दिया तो वो अमन के लिए आ गया। कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें मौजूद हैं, उन पर अमल किया जाए। साबिक गवर्नर पंजाब मियां अजहर की नमाज जनाजा लाहौर में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में उनके साहिबजादे हम्माद अजहर भी शरीक हुए। रुकन सूबाई असम्बली हाफिज फरत अब्बास, फरुख जावेद, फिरदौस शमीम नकवी और दीगर ने शिरकत की। 9 मई मुकदमात पर PTI रहनुमाओं को 10-10 साल कैद की सजाएं। लाहौर और सरगोदा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों ने महफूज फैसले सुना दिए। शेरपाव पुल जलाओ घिराओ केस में डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा समेत 8 मुजरिमान को सजा सुनाई गई।
افضال عظیم، خالد قیوم، ریاض حسین، علی حسن کو بھی 10 سال قید بھگتنا ہوگی۔ شاہ محمود قریشی کو بری کر دیا گیا۔ حمزہ عظیم، رانا تنویر، اعزاز رفیق اور افتخار بھی بری۔ سرگودا کی انسداد دہشت گردی عدالت نے 9 مئی مقدمے میں اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان بھچر کو 10 سال قید کی سزا سنائی۔ MNA احمد چٹھا سمیت 32 سے زائد ملزمان کو بھی 10 سال قید کی سزا دی گئی۔ عدلیہ کے متنازع فیصلوں میں ایک نئے باب کا اضافہ ہوا۔ پاکستان تحریک انصاف نے ایز اے پارٹی ہمیشہ سے 9 مئی کے واقعات کی مذمت کی ہے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کو، محمود الرشید صاحب کو، اعجاز چودھری صاحب کو، عمر چیمہ صاحب کو بھی 10 سال کی سزا ہوئی ہے۔ یہ ساری سزائیں قانون کے تقاضوں کو پورا کیے بغیر دی گئی ہے۔ جھوٹ کی بنیاد پر ایک پوری عمارت کھڑی کر دی گئی ہے، حکومتی عمارت ہو یا اب ایک بظاہر قانون کی عمارت ہو۔ تحریک انصاف بڑے واضح الفاظ میں ان سزاؤں کو مسترد کرتی ہے۔ ان کو ہائر کورٹ میں، ہائی کورٹس میں چیلنج کیا جائے گا۔ یہ ہمارا وہ حق ہے جسے ہم لازمی استعمال کریں گے۔ تحریک انصاف کا انسداد دہشت گردی عدالت کے فیصلوں کو چیلنج کرنے کا اعلان۔ بیرسٹر گوہر نے کہا عدلیہ کے متنازعہ فیصلوں میں ایک نئے باب کا اضافہ ہوا، سزائیں قانون کے تقاضے پورا کیے بغیر دی گئیں۔ سلمان اکرم راجہ کہا سزا ہمارے رہنماؤں کو نہیں جمہوریت کو ہوئی۔ گواہ پولیس کے ملازم تھے، کہتے ہیں میٹنگ والے کمرے میں تھے، عجیب مذاق چل رہا ہے، جیسے سلیمانی ٹوپی پہن کر کمرے میں موجود تھے۔ بابر اعوان نے کہا جو فیصلے آ رہے ہیں یہ بانی کی تحریک کی کال کی وجہ سے ہیں، تمام سزاؤں کو سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے۔ PTI رہنماؤں کو سزائیں آئین اور قانون کی صریحاً خلاف ورزی ہیں، انصاف کا جنازہ نکال دیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کا رد عمل، کہا ڈاکٹر یاسمین راشد سمیت بے گناہ رہنماؤں کو سزا دینا ظلم ہے، ہر ظلم کی رات ختم ہوتی ہے، حق کی فتح یقینی ہے، ہم بانی کے ساتھ کھڑے تھے، کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے، تاریخ ان فیصلوں کو معاف نہیں کرے گی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے آج آل پارٹیز کانفرنس بھی بلا لی۔ 9 مئی کے مجرمان کو سزائیں سیاسی بنیاد پر نہیں شواہد پر دی گئیں۔ وزیر مملکت طلال چوہدری کی میڈیا سے گفتگو، کہا 9 مئی کو لاہور کو 14 مقامات کو جلایا گیا، سرور روڈ پر ہنگامے میں سرکاری گاڑیاں نظر آتش کی گئیں، سیاسی سزاؤں کا شور مچایا جا رہا ہے، شواہد نہ ہوتے تو سزائیں بھی نہ ہوتیں۔ قومی اور صوبائی اسمبلیوں اور سینٹ میں PTI ارکان کی نمائندگی مزید محدود ہونے کا خطرہ، الیکشن کمیشن کا 9 مئی مقدمات میں سزا یافتہ PTI رہنماؤں کو ڈی سیٹ کرنے پر غور۔ سینیٹر اعجاز چودھری، MNA احمد چٹھا اور پنجاب میں اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بھچر کی سیٹیں خطرے میں پڑ گئیں۔ افضال عظیم، خالد قیوم، ریاض حسین، علی حسن کے بھی ڈی سیٹ ہونے کا امکان، فیصلہ جلد متوقع۔ تحریک انصاف کے شرپسندوں کو سزاؤں سے انصاف کا بول بالا، انسداد دہشت گردی کی عدالتوں نے انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے 9 مئی کے مجرمان کو سزائیں سنائیں۔ سانحہ 9 مئی میں تحریک انصاف کے شرپسندوں نے 200 سے زائد جگہوں پر عسکری اور حکومتی اثاثوں پر منظم انداز میں حملے کیے۔ ان حملوں کی واضح جھلک 9 مئی کی CCTV فوٹیجز اور ویڈیوز میں دیکھی جا سکتی ہے۔ پاک بھارت جنگ رکوائی، امریکی صدر کا ایک بار پھر بھارتی طیارے مار گرائے جانے کا ذکر۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے سابق امریکی صدر باراک اوباما پر بغاوت کا سنگین الزام لگا دیا، کہا یہ ہیلری کلنٹن اور دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر ہو رہا تھا۔ سابق امریکی صدر اوباما گینگ کے سرغنہ تھے، ہمارے پاس اوباما کے خلاف واضح ثبوت ہیں، میڈیا نے ہمیشہ اوباما کو تحفظ دیا، وہی اصل مجرم ہے، جلد انہیں ہتھکڑیوں میں دیکھ رہا ہوں۔ امریکی صدر کی وائٹ ہاؤس میں فلپائن کے صدر سے ملاقات، کہا فلپائن کے ساتھ فوجی تعلقات زبردست ہیں، بہت جلد تجارتی معاہدہ کریں گے، چینی صدر سے جلد ملاقات ہو سکتی ہے، صدر شی جن پنگ نے مجھے چین مدعو کیا ہے۔
بھارت مقبوضہ جموں کشمیر پر غیر قانونی قابض ہے۔ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی سفیر عثمان جدون کا بھارتی الزامات پر بھرپور جواب۔ کہا بھارت پاکستان میں دہشت گردوں کی منظم طریقے سے سرپرستی کر رہا ہے۔ بھارت نے 7 سے 10 مئی کے درمیان پاکستان پر کھلی جارحیت کی۔ پاکستان نے فوجی اہداف کو نشانہ بنا کر بھارت کو مؤثر جواب دیا۔ 6 بھارتی طیارے تباہ کیے۔ بھارتی جارحیت کا خاتمہ پاکستان کے مضبوط موقف اور امریکی کردار سے ہی ممکن ہوا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی تھائی لینڈ کے وزیر خارجہ سے ملاقات۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ملاقات سلامتی کونسل اجلاس کی سائیڈ لائنز ملاقاتوں کے دوران ہوئی۔ دونوں رہنماؤں کا دو طرفہ مثبت تعلقات پر اطمینان کا اظہار، تجارت، ثقافت، سیاحت اور باہمی روابط میں مزید تعاون کا اعادہ، فوڈ سیکیورٹی، فشریز، دفاع اور علاقائی تعاون بڑھانے پر بھی اتفاق۔ امن دشمنوں کے فرار کے راستے بند، سیکیورٹی فورسز کا بلوچستان کے ضلع قلات میں کامیاب آپریشن، کارروائی میں 8 دہشت گرد ہلاک۔ خفیہ اطلاعات پر کارروائی میں فی الحال ہندوستان کے 4 دہشت گرد مارے گئے۔ کلیئرنس آپریشن میں مزید 4 دہشت گرد انجام کو پہنچے۔ دہشت گردوں کے زیر استعمال ٹھکانہ تباہ، بڑی مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ صدر اور وزیر اعظم کا کامیاب کارروائی پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ سابق گورنر پنجاب اور رکن قومی اسمبلی میاں اظہر انتقال کر گئے۔ میاں اظہر تحریک انصاف کے رہنما حماد اظہر کے والد تھے۔ خاندانی ذرائع کے مطابق میاں اظہر کافی عرصے سے علیل تھے۔ نماز جنازہ نماز ظہر کے بعد قذافی اسٹیڈیم کے باہر ادا کی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا میاں اظہر کے انتقال پر اظہار افسوس، اہل خانہ سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کی میاں اظہر مرحوم کی رہائش کا آمد، اہل خانہ سے تعزیت۔ اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو سے علیحدگی کا اعلان۔ ترجمان محکمہ خارجہ ٹیمی بروس کے مطابق یونیسکو میں شمولیت جاری رکھنا امریکہ کے قومی مفاد میں نہیں۔ یونیسکو کا ایجنڈا سب سے پہلے امریکی پالیسی سے متصادم ہے۔ یونیسکو کا فلسطینی ریاست تسلیم کرنا امریکی پالیسی کے منافی ہے۔ عالمی تنظیموں میں شرکت اس پالیسی پر مبنی ہوگی کہ امریکی مفادات کو پروان چڑھایا جائے۔ یونیسکو سے علیحدگی کا اطلاق 31 دسمبر سے ہوگا۔ غزہ میں مظلوم فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم نہ رکے، وحشیانہ حملوں میں مزید 40 سے زائد فلسطینی شہید۔ شہداء میں امداد کے منتظر 10 افراد بھی شامل۔ 24 گھنٹوں کے دوران 15 فلسطینی غذائی قلت کے باعث موت کی آغوش میں چلے گئے۔ بھوک سے مرنے والوں کی تعداد 101 ہو گئی۔ برطانیہ نے نئے ایٹمی پلانٹ کی منظوری دے دی ہے۔ سائیول سی کے نام سے بنایا جانے والا منصوبہ مشرقی انگلینڈ کے علاقے سفوک میں قائم کیا جائے گا۔ منصوبے کی تعمیر پر 38 ارب پاؤنڈ کی لاگت آئے گی۔ پلانٹ سے 6 ملین گھروں کی بجلی فراہم کی جا سکے گی۔ 10,000 نئی ملازمتیں بھی پیدا ہوں گی۔